آہستہ آہستہ وہ باہر نکلی۔ اسے ڈر تو بہت لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی ہمت تو شو کرنی ہی تھی۔ بس سامنے والے اسٹور میں جانا تھا اور 1 منٹ میں واپس آ جانا تھا۔ وہ تیزی سے رویام کو لیتے ہوئے سامنے والے اسٹور کی طرف جانے لگی۔ ہر طرف گورے ہی گورے نظر آ رہے تھے۔ دبئی میں تو ایسا بہت کم ہوتا تھا، ہر طرف عربی نظر آتے تھے، لیکن یہاں تو جب سے وہ آئی تھی اس ماحول کو دیکھ کر صرف استغفر اللہ کرتی رہتی تھی۔ اس وقت بھی اچھی خاصی ٹھنڈ تھی، لیکن تھوڑے فاصلے پر 3 لڑکے صرف شارٹس پہنے ہاتھوں میں بیئر کی بوتلیں اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ دوسری نظر ان پر ڈالے بغیر تیزی سے اسٹور کی طرف گئی تھی اور پھر جلدی جلدی اپنی مطلوبہ چیزیں وہاں سے اٹھانے لگی۔ رویام کے لیے بہت ساری چاکلیٹس، یارم کے لیے اسنیکس اور شونو کے لیے بسکٹ لے کر وہ تیزی سے ان کی پیمنٹ کرتے ہوئے باہر نکلی۔ ارادہ جلدی جلدی سامنے والے گیٹ کو پار کرنے کا تھا، جب وہی لڑکے جو تھوڑی دیر پہلے ہاتھوں میں بیئر کی بوتلیں لیے کھڑے تھے اچانک اس کے راستے میں آ گئے۔ روح نے گھبرا کر ان تینوں کو دیکھا۔ وہ اس کے اتنے قریب کھڑے تھے کہ شراب کی بو ان کے لباس سے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اے بیبی، کہاں جا رہی ہو اکیلی؟ ایک نے انتہائی گندے انداز میں اسے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے سیٹی بجائی تو دوسرا ہنسا۔ دیکھو اسے، مشرقی خوبصورتی۔ ان کی آوازوں میں وہی گندگی تھی جو نظروں سے بیان ہو رہی تھی۔ روح بے شک ان کی زبان نہیں سمجھتی تھی، لیکن ان کی گندی نظروں کا مطلب سمجھ چکی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی روح کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ اپنی زبان میں کوئی غزالت ہی بک رہے ہیں۔ اس نے نظریں جھکا کر قدم تیز کیے، مگر ایک نے راستہ روک لیا۔ لبوں پر مکروہ مسکراہٹ لیے وہ اسے حماست سے دیکھ رہا تھا۔ ایک مسکراہٹ ہی دے دو۔ وہ پھر سے اس کے راستے میں آیا تو روح نے 2 قدم پیچھے لیے تھے۔ ارے حسینہ، بتاؤ ایک رات کا کیا لوگی؟ وہ اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا جب اچانک ہی کسی نے اسے پیچھے سے پکڑتے ہوئے اس کا سر پوری شدت سے دیوار پر دے مارا تھا۔ اچانک کسی کو آتے دیکھ کر دوسرے لڑکے نے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی یارم نے اسے بالوں سے دبوچتے ہوئے پوری شدت سے نیچے سڑک پر پٹک دیا تھا۔ پیچھے دیوار پر لگنے والا آدمی زندہ تھا، لیکن روح یقین سے کہہ سکتی تھی کہ سڑک پر جس آدمی کا سر لگا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، کیونکہ اس کے سر کے ساتھ صرف خون زمین پر بکھرا ہوا نہیں تھا، بلکہ سر کے اندر کا مواد بھی تھا، جسے دیکھ کر اس کی بے ساختہ چیخ بلند ہوئی تھی۔ دوسرے والے کی حالت دیکھ کر
تیسرے والے نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے یارم اس کا بازو پکڑ کر اسے پیچھے کی طرف کھینچ چکا تھا۔ رویام کو لے کر اندر جاؤ، اس نے ایک نظر روح کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ نہیں یارم، آپ اندر چلیں، وہ اچانک اس کا بازو تھامتے ہوئے بولی، تو اس نے اپنی سرخ نگاہیں اس پر گاڑی تھی۔ میں نے کہا نا اندر جاؤ۔ اب کی دفعہ اس کے لہجے میں تھوڑی سی سختی تھی، جبکہ وہ آدمی بھاگنے کی مکمل کوشش کر رہا تھا۔ جب اس نے غصے سے اس آدمی کا بازو کھینچا، وہ آدمی تو زمین پر ہی گرا تھا، جبکہ اگلے ہی لمحے جس طرح اس کا بازو یارم کے ہاتھ آیا، روح کی نہ رکنے والی چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً ہی رویام کو تھام کر اپنے ساتھ لگایا۔ شاید وہ رویام کو اپنے باپ کا یہ روپ دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ اندر جاؤ روح، اب کی دفعہ جیسے وہ چلا اٹھا تو روح فوراً ہی اندر کی جانب بھاگی تھی، جبکہ پیچھے سے ان دو لڑکوں کی نہ رکنے والی چیخوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ روح کا جسم کانپ رہا تھا۔ رویام بھی جیسے سب کچھ سمجھنے کی کوشش میں تھا۔ ان میں سے ایک لڑکا مر چکا تھا، روح کو یقین تھا، جبکہ باقی دونوں کو وہ مار کر ہی واپس آئے گا، اتنا وہ سمجھ چکی تھی۔ باہر سے کافی دیر تک شور کی آوازیں آتی رہی تھی، جبکہ وہ رویام کو اپنے کندھے سے لگائے اس ماحول سے بچانا چاہتی تھی۔ جب تھوڑی ہی دیر میں یارم سفید شرٹ جو کہ خون سے لت پت تھی، اس کے بٹن کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس نے اسی شرٹ سے اپنے چہرے کو صاف کیا تھا، جس پر یقیناً ان لوگوں کا ہی خون لگا ہوا تھا۔ اپنی شرٹ کو وہیں باہر پھینکتے ہوئے وہ اندر آتے سامنے صوفے پر بیٹھ کر گہرے سانس لے رہا تھا، جبکہ روح خوفزدہ نگاہوں سے اس کا یہ وحشیانہ روپ دیکھ رہی تھی۔ ان تینوں کو مار کر اس کے چہرے پر کسی طرح کا افسوس ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا، جبکہ روح رویام کو یوں ہی اپنے سینے میں چھپائے اٹھا کر کانپتی ٹانگوں سے اندر چلی گئی تھی۔ بے شک وہ یارم کے ہر روپ کو قبول کر چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے بیٹے سے یارم کا یہ روپ چھپانا چاہتی تھی، جو کہ شاید ناممکن تھا۔ وہ اندر بیٹھی خاموشی سے یارم کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اس نے اندر قدم رکھا تو پہلی نگاہ روح سے ٹکرائی تھی، جو یارم کے اس روپ سے بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ اس نے رویام کو اب تک اپنے سینے سے چھپایا ہوا تھا۔ یارم آہستہ آہستہ چلتا اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ بنا کچھ کہے وہ بس اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ روح بالکل خاموش تھی۔ دیکھا روح، میں کوشش کرتا ہوں یہ سب کچھ چھوڑنے کی، میں کوشش کرتا ہوں کہ جیسا تم چاہتی ہو میں اس طرح سے رہوں، لیکن یہ لوگ
رہنے ہی نہیں دیتے؟ تم جو کہہ رہی تھی وہی کر رہا تھا نا میں نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اس طرح کے لوگ جو ہمارے راستے میں آ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے قریب سے خاموشی سے گزرنا بے وقوفی ہے۔ ان لوگوں کو سزا دینا بے حد ضروری تھی۔ اگر میں انہیں سزا نہیں دیتا تو آج یہ کھیل رہے تھے، کل یہ لوگ ریپ کرتے، نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی تباہ ہو چکی ہوتی۔ ایسے لوگوں کو وقت رہتے سبق سکھانا چاہیے، ایسے لوگوں کو وقت کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے جو کیا مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں ہے، لیکن میں نے تم سے کیا ہوا وعدہ توڑا ہے، اس بات کا افسوس ہے مجھے، جو شاید کبھی نہیں جائے گا۔ میں تم سے کیا ہوا اپنا وعدہ توڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس طرح کے لوگوں سے دنیا بھری ہوئی ہے۔ ہم جہاں جائیں گے ہمیں ایسے ہی لوگ ملیں گے، اور ایسے لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر انہیں زندہ چھوڑنے کا حوصلہ مجھ میں پیدا نہیں ہوتا۔ میں اپنے سامنے یہ سب کچھ ہوتے نہیں دیکھ سکتا، مجھے اپنے کیے کا کوئی افسوس نہیں ہے، لیکن تم سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ گیا، اس بات کا افسوس ہے مجھے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ روح ریام کو سختی سے خود کے ساتھ لگائے بس اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یارم پلیز اپنی حالت درست کر لیں، مجھے آپ سے خوف آ رہا ہے۔ میں نہیں چاہتی میرا بیٹا آپ کو اس روپ میں دیکھے۔ وہ ریام کو اس کی طرف چہرہ پھیرنے ہی نہیں دے رہی تھی، جبکہ یارم خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اندر کی طرف چلا گیا۔ روح نے خود میں اتنی ہمت کیسے پیدا کی تھی وہ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ یارم کے اس روپ میں بھی اس سے ہار گئی تھی۔ شاید یارم ٹھیک کہہ رہا تھا کہ ایسے لوگ ہر جگہ ملیں گے۔ یارم کاظمی جیسا انسان شاید بنا ہی ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تھا۔ وہ کبھی خاموش نہیں رہ سکتا تھا، اسے یارم کو اس کے ہر روپ کے ساتھ قبول کرنا تھا، اور وہ قبول کر چکی تھی۔ لیکن ریام پر کیا اثر پڑے گا ان سب چیزوں کا وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ جتنا ریام کو ان سب چیزوں سے دور رکھنا چاہتی تھی، اتنا ہی وہ سب کچھ ریام کے سامنے آ رہا تھا۔ ابھی ریام ان سب چیزوں کے لیے بہت چھوٹا تھا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ نہ تو ریام نے اس بارے میں کچھ پوچھا تھا اور نہ ہی روح نے اسے کچھ بھی بتایا تھا۔ وہ حیران تھی، وہ یارم کے اس روپ کو قبول کیسے کر رہا تھا۔ شام ہو چکی تھی اور ریام نے اب تک اس حوالے سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، بس روح کو کہا تھا کہ وہ نوڈلز کھائے گا۔ روح اسے کچن میں لے کر آئی تھی اور اب اس کے لیے نوڈلز بنا رہی تھی، جبکہ وہ ٹیبل پر بیٹھا شونو کو بھی اپنے ساتھ بٹھائے نہ جانے کون سی باتوں میں مصروف تھا۔ یارم کیا کر رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر لان میں بیٹھ گیا تھا۔
ایک خاموشی سی چھا گئی تھی، جبکہ روح نے جتنا ہو سکے خود کو نارمل کرنے کے بعد رات کا کھانا بنایا تھا۔ یارم سے ہرگز ان باتوں پر ناراض نہیں ہو سکتی تھی اور نہ ہی ان باتوں کو سر پر سوار کر سکتی تھی۔ وہ ایک ڈون کی بیوی تھی اور اسے یہ بات یاد رکھنی تھی۔ میرا بیٹا ایپل کھائے گا۔ روح نے فریج سے ایپل نکالا تو رویام نے منہ بنایا تھا۔ نو ماما، رومی تو نوڈلز کھائے گا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جس پر روح مسکرائی تھی۔ میرا رومی جانو نوڈلز کھائے گا، لیکن نوڈلز سے پہلے وہ ایپل کھائے گا۔ وہ مسکرا کر اس کے گال چومتے ہوئے اس کے لیے سیب کاٹنے لگی تھی، جب آہستہ سے چھری اس کی انگلی پر چل گئی۔ ہون ہون، رویام نے جیسے ہی اس کی انگلی کی طرف دیکھا، شور مچاتے ہوئے ٹیبل سے نیچے جمپ کیا تھا، جبکہ روح حیرت سے اسے باہر کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھنے لگی۔ رویام نہیں لگا مجھے وہ اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ بالکل ذرا سی چوٹ تھی، اتنی کہ شاید غور سے نہ دیکھنے پر نظر بھی نہ آتی، لیکن رویام تو ہون ہون کرتا باہر بھاگ گیا تھا۔ اب یقیناً یارم نے پورا گھر سر پر اٹھا لینا تھا۔ وہ اسے چاہنے کے باوجود بھی روک نہیں پائی تھی۔ بابا ہون ہون، ماما کی انگلی پہ ہون، ماما کو چھری لگ گئی۔ وہ دروازے سے یارم کو بتاتا اندر بھاگ گیا تھا، جبکہ اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف یارم نے ایک جھٹکے میں اپنا لیپ ٹاپ پیچھے پھینکتے ہوئے اندر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ کہاں لگا ہے تمہیں؟ کیسے لگ گئی؟ ہوش کہاں تھا تمہارا؟ کون سے فضول کاموں میں لگی ہو؟ اگر نہیں ہوتا تو کون کہتا ہے تمہیں یہ سب کچھ کرنا ہے؟ یہ کیا کر رہی تھی تم یہاں کچن میں؟ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ لگ کیسے گئی تمہیں؟ وہ غصے سے اندر داخل ہوتا اس کا ہاتھ تھام چکا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ سے نکلتے ذرا سے خون پر یارم کی پوری توجہ چلی گئی تھی۔ یارم پلیز ریلیکس ہو جائیں، بالکل بھی نہیں لگی ہے مجھے۔ وہ میں ایپل کاٹ رہی تھی رویام کے لیے، نہ جانے کیسے چھری ہاتھ سے پھسل گئی اور پھسلتے پھسلتے بس ذرا سی لگی ہے۔ اس نے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ یارم کا تو پورا دھیان ہی اس کے ہاتھ پر تھا۔ بس کرو، فضول بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا دماغ خراب مت کرو روح، میں تمہیں بار بار منع کرتا ہوں، مت کرو یہ سب کچھ۔ دنیا میں کم لوگ نہیں ہیں جو تمہارے لیے یہ سب کچھ کر دیں گے۔ میں کسی ملازمہ کا انتظام کر لوں گا، لیکن تمہیں کچن میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاتھ کاٹ کر بیٹھ گئی ہو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے کچن سے باہر کی طرف لایا تھا۔ روح بس اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے نہیں لگی، لیکن یارم تو پھر یارم تھا۔ وہ روح کو باہر لاتے ہوئے صوفے پر بٹھاتا فرسٹ ایڈ باکس لے آیا تھا، جبکہ اب وہ پٹی کہاں لگائے گا یہ روح سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ یارم دیکھے تو سہی، کوئی چوٹ لگی ہی نہیں ہے۔ رویام بس ایسے ہی چھری گرتے دیکھ کر شور مچانے لگ گیا تھا۔
بالکل بھی نہیں لگی ہے مجھے۔ دیکھیں تو صحیح، ذرا سا زخم ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ درد تک محسوس نہیں ہو رہا۔ میں تو وہاں کچن میں آگ لگاؤں گا۔ میں اس کچن کو اور کچن کے ساتھ ساتھ اس پورے گھر کو بھی، اگر تمہیں ذرا سی بھی خراش آئی تو۔ سمجھ نہیں آ رہی ہے تمہیں میری بات؟ میں کیا بکواس کر رہا ہوں؟ مجھے تم کچن کی طرف جاتی نظر نہ آؤ، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ میں نے تم سے کیا وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ غصے سے کہتا اس کے ہاتھ پر بینڈیج کرنے لگا تھا۔ روح کی انگلی پر بس ذرا سا زخم تھا۔ اب اس نے یارم کو نہیں کہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ یارم آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ پر پھونک مار رہا تھا، جبکہ اس کے پاس ہی کھڑا رویام بھی بالکل اسی کے انداز میں اس کے ہاتھ پر پھونک مارتا، اس کا درد کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو کم سے کم روح کو بالکل بھی نہیں تھا۔ دونوں باپ بیٹا ایک جیسے ہی تھے۔ مجال تھی جو دونوں میں سے کوئی ایک بھی اس کی سنتا۔ وہ سر پکڑ کر بس ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑے فاصلے پر شونو بھی اس کے ہاتھ کی طرف جھانکنے کی کوشش کرتا۔ شاید وہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھ پر کون سی قیامت ٹوٹی ہے، جبکہ اتنی ذرا سی چوٹ پر یارم اور رویام کی اتنی فکر پر روح کو خود ہی شرمندگی ہو رہی تھی۔ اب تمہیں کچن میں جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ہو جائے گا سارا کام۔ اگر اس طرف قدم بھی بڑھایا تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ جاؤ کمرے میں جا کر ریسٹ کرو۔ وہ غصے سے بولا تھا، جبکہ روح نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر خاموشی سے اٹھ کر کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ کون سا یہاں کسی نے اس کی سن لینی تھی یا اس کی بات مان لینی تھی، اسی لیے بہتر تھا کہ وہی اس کی بات مان جائے۔ اٹھ جاؤ شارف، کتنا سونا ہے تم لوگوں نے؟ ہمیں نکلنا ہے دبئی کے لیے۔ ہیزر ان کے سر پر کھڑا انہیں جگانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ سب لوگ ہی گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے۔ باہر سارے مرد حضرات سوئے تھے، جبکہ کمرے میں لیڈیز۔ حالانکہ ڈرک نے کہا بھی تھا کہ وہ سب لوگ جا کر یارم کے گھر میں سو سکتے ہیں، لیکن مجال تھی کہ ان لوگوں نے اس کی بات پر کان دھرے ہوں۔ ان سب نے تو آج کی رات اسے اس کی بیوی سے دور کرنا تھا، سو مزے سے سب نے کیا تھا۔ رات کو کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا، یہاں تک کہ پری تک اس کا ساتھ دینے سے مکر گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ پری خود ان لوگوں کو کہے کہ ان لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے وہ دونوں ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور گھر میں ان کے رکنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے۔ لیکن پری نے بھی کہہ دیا بہت جگہ ہے، مل جل کر انجوائے کرتے ہوئے سو جائیں گے۔ اسے تو کل رات کو شک ہوا تھا کہ اس کی بیوی
اس کی سکی نہیں بلکہ سوتیلی بیوی ہے۔ اس کا حساب تو وہ ان کے جانے کے بعد بھی کر سکتا تھا۔ فی الحال ان لوگوں کو یہاں سے دفع کرنا ضروری تھا، لیکن نہ تو سارم جاگ رہا تھا اور نہ ہی شارف۔ خضر نے کہا بھی تھا ارجن دبئی کے ٹکٹس نہیں ہو سکتی۔ نہ جانے درگ نے صبح 5 بجے جا کر 7 بجے تک ان کی ٹکٹس کنفرم کروائی تھی، کیونکہ وہ ان لوگوں کو بالکل اپنے گھر پر برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا، اور اب یہ نکمے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ 10 بجے کی فلائٹ تھی ان لوگوں کی، یہ ایسے نہیں اٹھیں گے۔ درگ غصے سے واش روم کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے وہاں سے پانی کی بالٹی بھر کر لایا تھا۔ رحم کریں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ لوگ نیند میں ہیں۔ کوئی دشمن کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کرتا۔ پری نے بتانا ضروری سمجھا تھا۔ نہیں کرتا ہوگا کوئی دشمن کے ساتھ ایسا سلوک، لیکن میں کروں گا، کیونکہ یہ میرے دشمنوں سے کم بھی نہیں ہیں۔ وہ پری کو جواب دیتے ہوئے پانی کی بالٹی ان دونوں پر اڈھیل چکا تھا۔ خضر پہلے ہی بچ کر سائڈ پر ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اس وقت بالکل تیار تھا جانے کے لیے۔ ایسے میں وہ اپنی حالت بالکل خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیلی بھی تھوڑے فاصلے پر کرسی پر پرسکون سی بیٹھی اپنے ناخن سیٹ کر رہی تھی، جبکہ معصومہ کی تیاری بھی مکمل تھی۔ پانی گرنے کی دیر تھی۔ وہ دونوں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ درگ کے بچے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہم تمہارے گھر میں مہمان ہیں اور تم مہمانوں کے ساتھ ایسا جاہلانہ سلوک کرتے ہو۔ شارف نے اٹھتے ہی اسے شرم دلانے کی کوشش کی تھی۔ تم جیسے مہمانوں کو اٹھا کر گھر سے باہر نہیں پھینک رہا۔ اللہ کا شکر ادا کرو تم لوگوں کی ٹکٹ بک کروائی ہے، وہ بھی صبح صبح یہاں سے جا کر، تاکہ تم لوگ یہاں سے دفع ہو سکو اور مجھے کچھ سکون آئے۔ چلو اب جلدی سے اٹھو، جا کر چینج کرو اور اپنی شکلیں گم کرو۔ نہلا تو میں تم لوگوں کو چکا ہی ہوں۔ تھینک یو بول سکتے ہو تم لوگ، میں نے تم لوگوں کا وقت بچایا ہے۔ 10 بجے کی فلائٹ ہے تم لوگوں کی دبئی کی۔ وہ ان لوگوں کو تفصیل سے بتاتے ہوئے چٹکی بجا کر اٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ سارم اور شارف نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر سامنے بیٹھے خضر کی طرف متوجہ ہوئے، جو مکمل تیار تھا۔ ہم تو کچھ دن یہیں رہنے والے تھے نا؟ لیلی کہہ رہی تھی۔ لیلی تو کہہ رہی تھی کہ درگ کا جینا حرام کرنا ہے۔ میرا مطلب ہے اس کو مہمان نوازی کا موقع دینا ہے۔ تم کیوں اس معصوم سے ہماری مہمان نوازی کا موقع چھیننا چاہتے ہو؟ سوال خضر سے کیا گیا تھا، پر درگ کا دل چاہا کہ وہ شارف کا منہ توڑ دے۔ جواب بھی جو اب بھی اس سے مزید اپنی مہمان نوازی کروانا چاہتا تھا۔
کیونکہ یہ تم لوگوں کی مہمان نوازی نہیں کرنا چاہتا اور یارم کا حکم ہے کہ ہمیں فوراً دبئی پہنچنا ہے، ہزر نے پرسکون انداز میں بتایا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن تم نے کہا تھا جب تک اس راگھو کا پتہ نہیں چلتا تب تک ہم لوگ دبئی نہیں جا سکتے، سارم نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں، اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ اوہ، اس کمینے کا پتہ چل گیا؟ کہاں ہے اور منظر سے غائب کیوں ہے؟ سارم کے پاس ہمیشہ کی طرح بہت سارے سوال تھے۔ یار سارم، ایک تو تم سوال بہت کرتے ہو، تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ آدمی اب پوری طرح سے یارم کی نظر میں ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ یارم اس کا کیا کرے گا، کیا نہیں، ہمارے لیے جاننا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے لیے یارم کا حکم اہمیت رکھتا ہے اور اس نے کہا ہے کہ دبئی واپس لوٹ جاؤ، سو ہم لوگ آج ہی جا رہے ہیں۔ بی ریڈی، جلدی کرو، ٹائم نہیں ہے، ہزر تفصیل سے بتاتے ہوئے موبائل لے کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ لوگ بھی فوراً سے اپنی جگہ چھوڑ چکے تھے۔ یارم کا حکم تھا کہ انہیں دبئی پہنچنا ہے، تو مطلب صاف تھا کہ وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر سکتے۔ اس وقت ان کی دوڑیں دیکھنے لائق تھی۔ تقریباً 9:30 بجے ہی وہ ناشتہ کر کے وہاں سے سعودی ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ ایئرپورٹ زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے زیادہ پریشانی بھی نہیں تھی، جبکہ درگ خود انہیں اپنی گاڑی پر یہاں تک چھوڑ کر گیا بھی تھا۔ خود وہ 10 دن کے بعد واپس آنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یارم کے حکم کے مطابق وہ شام تک ہی دبئی پہنچ چکے تھے۔ جیسا یارم نے کہا تھا کہ سب کچھ پہلے کی طرح ہی ہونا چاہیے، اب ان کا باس ہزر تھا اور وہ سب اس کے ساتھ ہی آفس آ چکے تھے۔ یارم کی غیر موجودگی میں یہاں پر جو میں کہوں گا وہی ہوگا۔ فی الحال ہم دبئی میں ہونے والے کام کے پیپرز پر حامی بھر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس طرح سے دبئی میں ان لیگل کام شروع ہو جائیں گے، لیلا نے پریشانی سے کہا تھا۔ ہم صرف اجازت دے رہے ہیں، ہم کون سا ایسا کوئی کام ہونے دیں گے؟ ہم نے بس یہ بتانا ہے کہ اب ہر چیز ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہزر کا انداز سمجھانے والا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہم کنٹرول کیسے کریں گے؟ اور پھر وہ راگھو تم نے بتایا تھا وہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے
اور میں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ اس وقت یارم کی نظر میں ہے۔ یارم دیکھ لے گا کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ اگر یارم نے اس پر نظر رکھی ہے تو مطلب صاف ہے کہ وہ کم سے کم ہمارے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر بھی اگر اس نے کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو یارم ہینڈل کر لے گا۔ ہمیں اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم فی الحال بس وہ کریں گے جو یارم کا آرڈر ہے، اس نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو لیلا نے کندھے اچکا دیے تھے۔ اوکے فائن، اگر سب کچھ تم لوگوں کے کنٹرول میں ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن ان سب کے پیچھے یارم کا مقصد کیا ہے؟ کنگ کا پتہ کرنا۔ ان سب چیزوں کے پیچھے کنگ نام کا ایک آدمی ہے جسے نہ تو کسی نے دیکھا ہے اور نہ ہی کوئی اس کے بارے میں کچھ بھی جانتا ہے۔ ہماری اس ٹیم میں جو کہ یہاں نظر رکھے ہوئے ہیں، اس میں 2 لوگ ایسے ہیں جن کو کنگ کے پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کنگ کو دیکھا ہوا ہے، لیکن مجھے شک ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ کنگ کو صرف راگھو نے دیکھ رکھا تھا اور اب راگھو غائب ہے۔ کیا راگھو غائب ہے؟ شارف کو جیسے جھٹکا لگا تھا۔ ہاں، وہ اپنے کام سے، اپنی ذمہ داری سے کہیں بھاگ گیا ہے۔ کنگ کے مطابق اس نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس وقت جب کنگ کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی، وہ کہیں غائب ہو گیا ہے۔ ہر چیز کو چھوڑ کر وہ کہاں گیا ہے، یہ تو کوئی نہیں جانتا سوائے یارم کے۔ وہ اینڈ پہ آنکھ دباتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا۔ ہیزر، تم یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ اسے یارم نے غائب کیا ہے؟ سارم بیچ میں بولا تو ہیزر نے فوراً اپنی انگلی اپنے لبوں پر رکھی تھی۔ تمہیں یہاں کون لے کر آیا ہے؟ اس پولیس والے کو نکالو یہاں سے۔ کیا گینگسٹرز کی میٹنگ میں ہم وردی والوں کو شامل کریں گے؟ اس نے سارم کی موجودگی کو پہلے بھی نوٹ کر رکھا تھا، لیکن اب کی بار اس کی موجودگی پر اعتراض جتایا تو اس نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ میں کہیں نہیں جا رہا۔ مجھے بتاؤ تم لوگ کیا کرنے والے ہو، اور خبردار جو دبئی میں اس طرح کی کسی چیز کو گھسنے دیا۔ لو جی، جاگ گیا پولیس والے کے اندر کا پولیس والا۔
نکالو اسے یہاں سے باہر، دماغ خراب کر رہا ہے۔ خضر نے شارف کو اشارہ کیا، جس پر اگلے ہی لمحے شارف نے سارم کو گردن سے پکڑتے ہوئے باہر کی طرف گھسیٹا۔ میں بول رہا ہوں، میں تم لوگوں کو کچھ بھی نہیں کرنے دوں گا، الٹا سیدھا۔ تم بے شک مجھے یہاں سے دھکے مار کر نکال دو، لیکن میں نے یارم کی غیر موجودگی میں دبئی میں کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں ہونے دینا۔ وہ بولتا رہا تھا جبکہ شارف اسے آفس سے باہر دھکے مار کر نکالنے کے بعد دروازہ بند کر کے آ گیا تھا۔ میں نکال کے آ گیا ہوں اس کو، اب بتاؤ ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے خضر سے سوال کرنے لگا تھا، جبکہ خضر ان سب کو بیٹھنے کا اشارہ کرتا اپنا پلان بتا رہا تھا۔ اس وقت یارم بس یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر یہ کنگ نامی آدمی ہے کون، اور ان لوگوں سے چھپ کر کیوں بیٹھا ہوا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور اتنے سارے انڈر ورلڈ کے ڈانز کو قتل اور غائب وہ کیوں کر رہا ہے؟ آخر وہ انڈر ورلڈ کو کیوں کنٹرول کرنا چاہتا ہے؟ آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ کنگ اس وقت منظر سے چھپا ہوا تھا، وہ کسی کے سامنے نہیں آتا، لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا ڈر پورے انڈر ورلڈ پر چھایا رہے۔ اس کنگ تک پہنچنا ہے کسی بھی قیمت پر۔ یارم نے فی الحال ہمیں بس یہی ایک کام دیا ہے کہ کنگ کی انفارمیشن نکالنی ہے اور کسی بھی طرح اس شخص تک پہنچ کر اسے منظر پر لانا ہے، جس طرح اس نے ہر چیز پر اپنی حکومت چلاتے ہوئے ہر چیز کو تباہ کیا ہے۔ ہمیں اسے کنٹرول کرنا ہوگا، وہ بھی یارم کے انداز میں، وہ بھی کسی کو بھی یہ پتہ چلنے دیے بغیر کہ یارم کاظمی زندہ ہے اور ہمارے بیچ موجود ہے۔ یہ سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے سمجھا رہا تھا، کمرے میں سوائے ان چاروں کے اور کوئی بھی نہیں تھا، نہ کوئی ہڈن کیمرہ، نہ ہی کسی طرح کا ڈر۔ اس کمرے کے ایک ایک کونے سے وہ سب واقف تھے، یہاں سے ان کی بات باہر جا ہی نہیں سکتی تھی۔ یارم، یہ کیا آپ نے باہر سے کھانا منگوایا ہے؟ وہ دروازے سے آرڈر ریسیو کرتے ہوئے یارم سے پوچھنے لگی تھی۔ ہاں، تمہارے ہاتھ پہ چوٹ لگی ہوئی ہے، جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک تم کچن میں نہیں جا سکتی۔ وہ اس کے ہاتھ سے پارسل لیتے ہوئے کچن کی طرف قدم بڑھا گیا تھا، جبکہ رخ منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ کی انگلی دیکھی جہاں سے بینڈیج کہیں گر گیا تھا۔ یارم،
ایسی بھی کوئی بڑی چوٹ نہیں لگی ہے مجھے۔ آپ بھی حد کرتے ہیں، وہ اس کے پیچھے بولتے ہوئے کچن کے دروازے تک آئی تھی جب یارم نے اسے گھور کر دیکھا تو اس کے قدم وہیں پر رک گئے تھے۔ میں تمہیں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں رخ بیبی، کچن میں قدم مت رکھنا ورنہ ورنہ اپنے پیروں پر چلنے کے قابل نہیں رہو گی۔ اس نے دھمکی دی تھی اور روح نے وہیں سے قدم پیچھے ہٹا لیے تھے۔ رومی کے لیے باہر کا کھانا ٹھیک نہیں ہے، میں بنا رہی تھی نا، بس تھوڑا سا ہی رہ گیا تھا، یہ ذرا سا ہاتھ کٹ گیا۔ آپ نے مجھے کھانا بھی مکمل نہیں کرنے دیا، میں بنا دیتی، ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ کچن کے دروازے پر کھڑی بول رہی تھی، میں نے تم سے پوچھا کہ مسئلہ تھا یا نہیں، تو اپنی چونچ کیوں چلا رہی ہو؟ جاؤ رویام کو ٹیبل پر لے کر آؤ، تب تک میں کھانا نکالتا ہوں۔ وہ اسے آرڈر پاس کرتا خود اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس نے کچن کے اندر قدم نہیں رکھا تھا، وہ ہرگز یارم کے غصے کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس کے کہنے پر وہ خاموشی سے کمرے کی طرف قدم بڑھا گئی تھی جہاں رویام ٹی وی لگائے نہ جانے کون سے کارٹون دیکھنے میں مصروف تھا۔ آ جاؤ بیٹا، کھانا لگ گیا ہے، پاپا کھانا لگا رہے ہیں، آج کھانا باہر سے آیا ہے۔ آہستہ سے رویام کو اٹھا کر ٹی وی آف کرتے ہوئے وہ اسے بتانے لگی تھی۔ رویام اب صرف چلتا نہیں تھا بلکہ دوڑتا بھی تھا، اور یارم کے مطابق وہ راکٹ کی طرح اٹھتا بھی تھا، لیکن پھر بھی روح کو نہ جانے کون سا سکون ملتا تھا اسے اٹھا کر چلنے میں۔ ہاں تو باہر سے ہی آئے گا نا کھانا، آپ کو چوٹ لگی ہوئی ہے، درد ہو رہا ہوگا نا۔ وہ روح کا ہاتھ آہستہ سے تھامتا اس کی چوٹ پر ہلکی سی پھونک مارتے ہوئے اس کے الٹے ہاتھ پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ انداز اتنا خوبصورت تھا کہ روح کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ کھل گئی۔ او ماما کا پیارا بچہ، ماما کو بالکل بھی درد نہیں ہو رہا، بالکل ذرا سا کٹ لگا تھا، آپ نے ایسے ہی اتنا سارا شور مچا دیا، اب بابا کتنا غصہ کر رہے ہیں، کھانا بھی باہر سے منگوا کر لائے ہیں، نہ جانے کیسا ہوگا۔ بس ان سے کھانا بنا رہی تھی، سارا کھانا تیار ہو چکا تھا۔ وہ رویام کو اپنا مسئلہ بتاتے ہوئے اسے اٹھا کر باہر لے کر آئی تھی۔ مگر آپ کو چوٹ لگی ہے نا، آپ کا اتنا سارا خون نکل رہا تھا، میں نے دیکھا تھا، اور جس کو چوٹ لگتی ہے وہ کام نہیں کرتا۔ رویام نے اپنا لاجک دیتے ہوئے اسے سمجھایا تھا۔ مگر میری جان، مجھے چوٹ نہیں لگی تھی، یہ کوئی چوٹ تھوڑی ہے نا، یہ کوئی چوٹ تھوڑی نہ ہوتی ہے، یہ تو بس ذرا سا کٹ تھا جو اب تک ٹھیک بھی ہو چکا ہے۔
مجھے بالکل درد بھی نہیں ہوا۔ وہ اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے سمجھانے لگی تھی، لیکن وہ بھی اپنے باپ کی ہی طرح کا تھا۔ اس کی کوئی بات سمجھ جائے ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ جبکہ یارم کھانا ٹیبل پر لگا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ یارم نے کافی کچھ منگوایا تھا، لیکن اب وہ ذائقہ کیسا ہونے والا تھا یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اس نے رویام کے لیے کھانا نکالا ہی تھا کہ سب سے پہلے چمچ بھر کر اس کے منہ میں ڈالا، جس نے کھانے کا ذائقہ محسوس کرتے ہی اپنے معصوم سے ہونٹوں کو الگ الگ ڈیزائن دینا شروع کر دیے تھے۔ بالکل بھی اچھا نہیں ہے، بالکل بھی یمی نہیں ہے، وہ فوراً منہ بنا کر بولا۔ کوئی بات نہیں، کھا لو، گزارا کرو، تمہاری ماں کے ہاتھ پہ چوٹ لگی ہے۔ اس سے پہلے کہ روح رویام کو کچھ کہتی، یارم نے رویام کو سمجھایا تھا، جس پر وہ اچھا بچہ بنتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گیا۔ رومی کھا لے گا، رومی کی ماما کے ہاتھ میں چوٹ لگی ہے، رومی اچھا بچہ بن کر کھا لے گا۔ رویام نے روح کے ہاتھ سے چمچ لیتے ہوئے خود کھانا شروع کر دیا تھا، جس پہ یارم نے اب اسے کھانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ کھانا بہت اچھا نہیں تو بہت برا بھی نہیں تھا۔ اب وہ یہاں پر پاکستانی مسالوں والا کھانا تو ڈھونڈنے سے رہا، اسی لیے جو ملا تھا وہی آرڈر کر لیا تھا۔ ویسے تو روح ضد کر سکتی تھی، لیکن جب سے اس کا ہاتھ کٹا تھا یارم کو اتنا زیادہ غصہ تھا کہ اس نے نرمی سے بات ہی نہیں کی تھی، اور جب یارم سیریس ہوتا تب روح میں اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس سے کوئی لاڈ نخرے اٹھوا سکے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خاموشی سے سر جھکائے کھانا کھانے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد یارم نے برتن سمیٹنا شروع کیے تو روح نے پھر سے کچھ کہنا چاہا، لیکن یارم کی ایک ہی سخت گھوڑی نے اسے چپ کروا دیا تھا۔ جاؤ کمرے میں جاؤ، میں یہ سب کچھ سمیٹ لوں گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اندر جانے کا اشارہ کر چکا تھا، جبکہ اس نے ایک نظر رومی کو دیکھا اور پھر خاموشی سے اسے اٹھا کر اندر چلی گئی۔ یارم سارے برتن صاف کر کے سارا کام نپٹا کر اندر روم میں آیا تو رویام شاید اپنے فیڈر کا انتظار کرتا آنکھیں مل رہا تھا۔ یارم نے اس کا فیڈر اس کے حوالے کرتے ہوئے شونو کو اس کے ہاؤس میں بھیجا تھا، جبکہ روح خاموشی سے اسے ہر طرف آتے جاتے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے یارم نے نرمی سے سوال کیا۔ کھانا منگوا لیا، کھانا ٹیبل پر لگا دیا، برتن اٹھا دیے، برتن صاف کر دیے، کچن صاف کر دیا، رومی کو دودھ دے دیا،
شونو کو اس کے گھر میں بھیج دیا۔ اب اتنا سر پر چڑھا ہی دیا ہے تو مجھے ایک کپ چائے بھی پلا دیں۔ سچی آپ کے ہاتھ کی چائے پینے کا بہت دل کر رہا ہے۔ وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے اپنی فرمائش نوٹ کروانے لگی تو پورے دن میں پہلی دفعہ یارم کے ڈمپلز نمایاں ہوئے تھے۔ اب یہ مت کہیے گا کہ فری ہو رہی ہوں۔ اب آپ نے ہی فری کیا ہے تو میں نے سوچا کہ ہو ہی جاتی ہوں۔ وہ مزے سے بیڈ پر ٹیک لگاتے ہوئے بولی تو یارم مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ روح نے پیچھے آنے کی کوشش کی تو یارم نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں نے سوچا میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ اس نے دانت دکھائے تھے۔ نہیں، تم کچن میں قدم نہیں رکھو گی۔ رویام کو سلاؤ، میں تھوڑی دیر میں چائے لے کر آتا ہوں۔ وہ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اسے حکم دے گیا تھا، جس پر روح منہ بناتی واپس بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ ماما، آپ کو چوٹ لگی ہوئی ہے نا؟ آپ ایسے مت چلو، یہاں بیٹھ جاؤ، آپ بیمار ہو۔ وہ بیڈ پر آ کر لیٹی تو رویام نے اس کے گرد اپنا حصار بنایا تھا۔ نہیں میری جان، اتنی سی چوٹ پر کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ وہ اسے سمجھانا چاہتی تھی۔ ہوتا ہے، آپ بیمار ہو، مجھے پتہ ہے۔ آپ آرام کرو یہاں لیٹ کر۔ وہ اٹھ کر اس پر کمبل ڈالتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ روح اس کی بات مان کر خاموشی سے لیٹ گئی تھی۔ ان باپ بیٹے کو سمجھانا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ تھوڑی دیر میں یارم چائے کا کپ لے کر آ گیا تو وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ یارم بہت مزے کی چائے بناتا تھا۔ کبھی موڈ میں وہ اسے چائے پلاتا تھا اور کبھی وہ فرمائش کر کے اس سے چائے بنواتی تھی۔ چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے اس نے ایک نظر یارم کو دیکھا تھا۔ سارا دن اس لیپ ٹاپ میں گھسے رہے ہیں آپ۔ اب خبردار جو آپ نے اسے اٹھایا، کل مجھے گھمانے لے کر جائیں گے۔ بتا رہی ہوں، روح جیسے کل والا واقعہ بالکل نظر انداز کر چکی تھی، یا شاید نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یارم نے لیپ ٹاپ ایک سائیڈ پر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ ہی لیٹ کر اس کی طرف کروٹ لی تھی۔ کل سارا دن باہر گزاریں گے اور تم کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی۔ ارے میرا کیا دماغ خراب ہے جو سارے لوگ میری خدمتیں کر رہے ہیں اور میں کاموں میں لگی رہوں۔ میں تو سوچ رہی ہوں کہ کچھ دن کوئی کام نہ کر کے آپ لوگوں سے خوب نخرے اٹھواتی ہوں۔ ویسے بھی میرے ہاتھ پہ اتنی بڑی چوٹ لگی ہوئی ہے، 3 بوتل خون تو ضائع ہو گیا ہے میرا۔ آرام کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب وہ اپنا ہاتھ یارم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولی تھی، جہاں اب کوئی بینڈیج نہیں تھی۔ یارم نے ایک نظر اس کے زخم کو دیکھا جو بالکل چھوٹا سا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا۔ ہاں، کوئی ضرورت نہیں ہے
کسی کام کو ہاتھ لگانے کی، جو بولو کہ ہو جائے گا۔ آئندہ تمہیں کوئی چوٹ نہیں لگنی چاہیے روح، تمہاری تکلیف دیکھ کر جان نکلنے لگتی ہے میری۔ اس کا ہاتھ اپنے لبوں پر رکھتے ہوئے اس نے بے حد نرمی سے کہا تھا۔ روح نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر آہستہ سے سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ جب سے روح پر جان لیوا حملہ ہوا تھا، یارم اسے لے کر بہت زیادہ حساس ہو گیا تھا۔ وہ اس کی ذرا سی چوٹ پر تڑپ جاتا تھا۔ اب روح نے بالکل بھی نہیں کہا تھا کہ اسے درد نہیں ہو رہا یا چوٹ چھوٹی ہے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یارم کے لیے اس کی ہر تکلیف اہمیت رکھتی تھی۔ روح کو یارم کے سینے سے لگا دیکھ کر رویام نے بھی اپنا سر یارم کے دوسرے کندھے پر رکھ دیا تھا اور فیڈر منہ میں ڈالتے ہوئے آنکھیں بند کرتا نہ جانے کب نیند میں اتر گیا۔ یارم نے آہستہ سے خالی فیڈر اس کے لبوں سے ہٹاتے ہوئے سائیڈ پر رکھی تھی، جبکہ خود وہ روح کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کمبل تینوں پر برابر کر گیا۔ کل کا دن یقیناً مصروف ہونے والا تھا۔ وہ روح کو پورا جزیرہ گھمانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کا ارادہ یہاں روح کے ساتھ بہت ساری یادیں بنانے کا تھا۔